اندر ہے لائف اندر ہے. اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی. عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی جب 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی. یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا. اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا. ایک ہمارے دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا. اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی. اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے. ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں. تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ. تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے. عزت تو نبی کے طریقے میں ہے. نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا. مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے. اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے. تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی. تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا. حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں. عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا. ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو. آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیر تو ہے کی ہے. وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیر تو ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا. اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے باؤنڈنگ ہوگی. اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے. ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا. اور اس کو بلاؤ. ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا. وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ. تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی. تو اظہار کرو، اظہار کرو. حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں. جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے. ویسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے. وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ. یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے. ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے. اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی. تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے. انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے. خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو. تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. باقی سب دھوکہ ہے میرے رب کی قسم، سب فریب ہے. کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں. تو ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا
کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ میں کہ 29.5 فٹ کاٹو دے، باقی ران دے۔ کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ نماز نہ چھوٹے، جس حال میں بھی ہے نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں دھرتی میں کوئی نہ تھا، اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا تم جنگ نہ روکو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھو۔ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے۔ نماز نہ چھوڑو، جس کا قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے پھر سو جاؤ، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے میٹھا بول، اس کو میٹھا بولنے کی عادت ڈالو۔ اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بسیں ہیں نا پاکستان میں جو چلتی ہیں، ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ یا پاس کر یا برداشت کر، پھر اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی کو رنگ روغن کر کے لے آئیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو اللہ، یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سڑکوں پہ چل چل کے، زندگی گزر گئی چلتے 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 چلتے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ 52 سال ہو گئے اللہ کا نام لے کر پھرتے 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 پھرتے۔ تو یہ بسوں کے پیچھے میں نے ایک کیلکولیشن کی، تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے وہ لکھا تھا جس نے سارے دھونے دھو دیے، تو میری اچانک نظر پڑی تو بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بڑا سرکل، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی پیار کریں گے۔ اگر زبان کا بول کڑوا ہے تو نہ ماں باپ پیار کریں گے، نہ بیوی کو خاوند، رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے اس پہ قابو نہ پایا۔ یہ میرے نبی کا سب سے خوبصورت عمل ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور کر کے دکھایا۔ اور 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی بتانے کے لیے کہ گھر کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے پھر بھی آدمی تھوڑا، ہمارے پاکستان میں تو ابھی ادب اداب ہیں والدین کے، اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے بیچارے تنگ ہیں اپنی اولاد سے، تو لیکن بیوی کے آگے میں تب جاؤں، میں رن مرید بن گئے ہیں، اور رن مرید بن گئے ہیں، یہ ایسے جملے بیوقوف لوگ کہتے ہیں، پھر اس کو غیرت آ جاتی ہے، پٹھان ہوگا تو وہ چھت سے جا لگے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اللہ کی قسم زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر محنت کرو، اس پہ قابو پا لو کہ زبان کبھی غلط نہ بولے، زبان کسی کے دل آزاری نہ کرے، کسی کو دکھی نہ کرے، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور اس دل کو سب سے صاف رکھو۔ کوئی آئے نفرت کر جائے، برا کر جائے، بھلا کر جائے، دل کو صاف کرو تو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں ہے، 1 بیڈ روم، وہ جب دوزخ سے نکلے گا
اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں. یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے. گاڑی ہوتی ہے روز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوں. میرا ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کئی سال پرانی بات ہے. کہا جی یہ مے بیک کہتے ہیں، مے بیک ہے؟ ہاں یہ مے بیک ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ میں نے کہا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے. 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے. کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لطر کھاتے ہیں میں 2 دفعے کھا ہوتی رہی ہے. تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، مزہ کرائیں گے. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو نوکر غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر. تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا، اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا نہ آنکھ جھپکے گا. وندے وندے 40 سال گزر جائیں گے. 40 سال وہاں ٹائم کوئی نہیں. دنیا کے لحاظ سے میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا رہے اور مزہ لے رہا ہے، وہ بھی مزہ لے رہی. ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہ خیر ہے کی ہو گیا جناب نے. تو بیوی خامد کو لے کے تو کہ خیر ہے کی ہو گیا، کیوں کہ کی جانی. 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لے گا. زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے. ہماری چھٹی ہے موت، ہماری چھٹی ہے موت. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا. ہمیشہ کی خوبصورت زندگی اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے نوکر سلامن سلامہ سلامن سلامہ. اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں. مینو پوچھ کے ویکھو کتنا میں اپنے آپ کو دبا کے رکھنا بھائی یہ سارا دکھ ہے، مر کے مٹی ہو جاؤں. تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے. لاکھوں نوکر کہیں سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے. آپ دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں. ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے سلام علیکم. جناب ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم. میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یہ خوش ہے. راضی ہو؟ کہیں گے راضی. کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں. ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہو، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو. ہو جائے تو معافی مانگے. بشرن ہو جاتا ہے معافی مانگے، کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے. اپنی زندگی میں سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کو. جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ. نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو. اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، آپ کو پاسپورٹ نہیں دو. یا 5 سال گزارتے تو میں پاسپورٹ دے دیتے، مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں. تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جیلی کام نہ کرو. بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں. یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے. یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. دلی میں ایک جیب کترا تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے. تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا. یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی. وہ صرف 2 روپے پورے دن کا. استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی،
تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دیکھ کے سکھا کے لے آیا. تو وہ رونے لگا اور جیب سے 10 روپے نکالے گا، یہ تیرا آج کا انعام ہے. تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا. اس طرح زندگی گزارو. آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ. اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگو تو اللہ معاف کر لے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے. لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی، عرب بھی اور غیر عرب بھی. اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں. ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا، آگے بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. تو اس نے آواز لمبا کر کے یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا. پھر اوے لوگو سن لو مولوی دا مسئلہ. پھر نہ آخیا جی مولوی نے دسیا نہیں. یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا، آواز آئی. پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی. پھر بھول گیا. اسے کہ ہوں تک کوئی نہ کچھ بولنا پڑے گا، نہیں تو لتر پڑھ کے اوے لوگوں مسئلہ سن لو. پھر نہ آخیا جی مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھول سٹیا دیا، آواز آئی پڑھو. یہ قرآن کے ساتھ کچھ وقت قرآن کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو. کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو. تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی. نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن ساتھ؟ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کریں، معاف کر لیں، اٹھتے ہی صلح کریں. خاوند اور بیوی لڑ پڑے نا آپس میں اور پھر وہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، چونکہ ان کی لڑائی پوری نسل کی بربادی ہوتی ہے. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے صبر دے، حوصلہ دے. جوان موت کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. درود شریف پڑھو، ہم دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. یا اللہ اس غفلت کے ماحول میں ان در و دیوار کو جنہوں نے آج تک تیرا نام نہیں سنا، ہم نے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے کو زندہ کیا. ہماری یہ حاضری قبول فرما لے اور ان کرسیوں کو، اس اسٹیج کو، ان در و دیوار کو قیامت کے دن گواہ بنا دے ہمارے لیے اور ہماری بخشش کا سامان بنا دے. اور ان سارے بہن بھائیوں کو، بچے بچیوں کو ان کی ہر مشکل کو دور فرما دے. جتنے بھی مسائل ہیں، زندگی مسائل کا نام ہے، اپنے حبیب کے صدقے اور ان کے آنسوؤں کے صدقے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما، ہمارے دکھوں کو دور فرما، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان میں الفت پیدا فرما. جن کے اولاد نہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما. اولادوں کو آوارہ ہونے سے بچا، دین چھوڑنے سے بچا. رزق حلال عطا فرما اور زیادہ عطا فرما، بابرکت عطا فرما. اور یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. جو ہمارے عزیز رشتہ دار یا جو بھی کلمہ گو ہے جو دنیا سے چلے گئے، تیرے پاس پہنچ گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما. اور جب یا اللہ ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، ہم لوگوں کو گواہ بنا کے تیرے پاس پہنچیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان سارے بھائی بہنوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما. ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کے آنے کو قبول فرما. انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا یا اللہ، اور ہم سب نے مل کر اس ہال میں تیرا نام زندہ کیا جس نے کبھی بھی تیرا نام زندہ نہیں ہوا یا اللہ. ہمارے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کرتے بہن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا. ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا. جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں، جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا.